السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 26ویں دن کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے 7ویں جماعت میں سامراج کی پیش قدمی اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اسی کے متعلق کچھ سوالات ہیں جو ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بالاجی وشوناتھ کے بیٹوں کے نام بتائیے۔ جواب میں لکھیں گے وشواس راؤ، مادھو راؤ، یشونت راؤ، نارائن راؤ تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، مراٹھا حکومت کی توسیع کہاں تک ہو گئی تھی؟ جواب لکھیں گے شمال میں اٹک سے لے کر جنوب میں تنجاور تک تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، باجی راؤ اول کا نام کیا تھا؟ باجی راؤ کا نام بلال بالاجی بھٹ پیشوا تھا۔ اگلا سوال ہے، آئیے کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، واقعات کو زمانی ترتیب سے لکھیے۔ پہلا ہے اشٹی کی لڑائی، نمبر 2 مراٹھوں کا اڑیسہ پر قبضہ، نمبر 3 انگریزوں نے پونا پر یونین جیک لہرایا۔ نمبر 1 پہ لکھیں گے مراٹھوں کا اڑیسہ پر قبضہ، نمبر 2 انگریزوں نے پونا میں یونین جیک لہرایا، نمبر 3 اشٹی کی لڑائی۔ اگلا سوال ہے، پانی پت کی لڑائی کے اہم واقعات پیش کیجیے۔ جواب لکھیں گے پانی پت کی لڑائی میں مراٹھوں کو شکست ہو گئی، مہاراشٹر کی ایک مکمل نوجوان نسل ختم ہو گئی، بے شمار بہادر سرداروں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ سداشیو راؤ بھاؤ نے شمالی بھارت کے تمام مقامی حکمرانوں کو خط لکھ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر ہم سب ایک ہی ملک کے باسی ہیں اور ابدالی بیرونی حملہ آور ہے، لیکن انہیں موافق تائید حاصل نہیں ہوئی۔ دیگر مقامی حکمراں مراٹھوں کی حمایت نہ کرنے پر اٹل رہے۔ فطری طور پر بھارت کے تحفظ کی ذمہ داری تنہا مراٹھوں پر آن پڑی۔ پانی پت کی شکست کے بعد شمالی بھارت میں مراٹھوں کے وقار کو زبردست نقصان پہنچا تھا۔ شمال میں اپنا اقتدار دوبارہ قائم کرنے کے لیے مادھو راؤ نے مہادجی شندے، جینکوجی ہولکر، رام چندر کاناڈے اور ویساجی پنت بنی والے جیسے سرداروں کو روانہ کیا۔ اس طرح شمالی بھارت میں مراٹھوں کی ساکھ دوبارہ قائم ہو گئی۔ اگلا سوال ہے، اہلیا بائی ہولکر نے اندور کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد انہوں نے جو کام کیے وہ بیان کیجیے۔ اندور کے انتظام کی حکومت کی ذمہ داری نبھانے والی اہلیا بائی ہولکر نے عوامی فلاح کے درجہ ذیل کام کیے۔ نئے قانون بنا کر لگان اور محصول کا تعین کیا، کسانوں کو کنویں کھودوا کر دیے تاکہ غیر مزروعانہ زمینیں زیر کاشت لائی جائیں، تالاب تلیہ بھی تعمیر کیے، صنعت و حرفت کو فروغ دیا، اہم مذہبی مقامات پر منادر، گھاٹ، مٹھ، خانقاہیں، دھرم شالائیں، پانی کی سلیبیں بنائیں، ریاست میں امن و امان اور نظم و ضبط قائم کر کے رعایا کو خوشحال بنایا۔ اہلیا بائی بہترین سفارت کار، عمدہ منظم، انصاف پسند، کتابوں سے محبت کرنے والی اور دانشور تھی۔ ان کی وجہ سے ملک میں ثقافتی اتحاد قائم ہونے میں مدد ملی۔ اگلا ہے، عملی کام، پانی پت کی لڑائی میں ہونے والی شکست کی مہادجی شندے نے کس طرح تلافی کی، اسے ذیل کے نکات کی مدد سے واضح کیجیے۔ ان نکات کا استعمال کرتے ہوئے ہم کو جواب لکھنا ہے۔ اس میں پہلا ہے، فوجوں کی تربیت کی۔ مہاجی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ شمالی بھارت کے ہموار علاقوں میں گوریلا طریقہ جنگ کارآمد نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے فرانسیسی فوجی ماہر ڈوائن کی رہنمائی میں اپنی فوج کی تربیت کی اور توپ خانہ سلیقے سے تربیت دیا۔ اگلا ہے، مہادجی نے بادشاہ کو دوبارہ دہلی پر بٹھایا۔ پانی پت کی جنگ کے بعد مراٹھا قوت کو کمزور دیکھ کر انگریزوں نے دہلی کی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے صوبہ بنگال کے سول غیر فوجی معاملات کے اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ان کی خواہش تھی کہ دہلی کے بادشاہ کو اپنے قابو میں کر لیں۔ ان مخالف اور ناسازگار حالات میں مہادجی شندے نے انگریزوں کو شکست دے کر بادشاہ کو دوبارہ دہلی کے تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد ہے، مہادجی شندے نے غلام قادر کو شکست دی۔ نجیب خان کے نواسے غلام قادر نے لال قلعے پر قبضہ کر کے پیسوں کے لیے بادشاہ اور ملکہ کو اذیتیں پہنچائی، بادشاہ کی آنکھیں نکلوائی اور خزانہ ہتھیا لیا۔ ایسی حالت میں مہادجی نے غلام قادر کو شکست دی، مراٹھی فوج کو منظم کیا۔
اس طرح مراٹھی فوج کو منظم فوج کے بل بوتے پر انہوں نے روہیلے، جاٹ، راجپوتوں اور بندیلوں کو شکست دی۔ سوال نمبر 2 ہے، ذیل میں دیے تصور کو سبق کے حوالے سے لکھیے۔ مراٹھا ڈچ۔ کولکتہ کے انگریز ناگپور کر بھوسلے سے ڈرنے لگے تھے۔ مراٹھوں کے ممکنہ حملوں سے شہر کو بچانے کے لیے انہوں نے شہر کے ارد گرد ایک خندق کھودی تھی جو مراٹھا ڈچ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اگلا سوال ہے، شیواجی مہاراج کے تیار کردہ بحری بیڑے کا فائدہ مراٹھوں نے کس طرح ہوا، لکھیے۔ شیواجی مہاراج کے تعمیر کردہ بحری بیڑے کو باپ بیٹوں یعنی کانہو جی اور تلاجی آنگڑے نے مضبوط کیا، جس کے بل بوتے پر انہوں نے پرتگالیوں، انگریزوں اور سدھیوں کو بحری بیڑے والے اقتدار پر اپنی دھاک جمائی اور مراٹھا حکومت کے ساحلی حصے کی حفاظت کی۔ اگلا سوال ہے، عملی کام آپ کو کیا سمجھا؟ عملی کام کرنے کے بعد آپ کو سامراج کی پیش قدمی سبق میں کیا سمجھا، اسے مختصراً لکھیے۔ سن 1818 میں مراٹھوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اسے پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شیواجی مہاراج نے مغلوں سے ٹکر لے کر سوراج قائم کیا تھا۔ بعد کے راجاؤں نے اسے سنبھالا۔ پیشواؤں اور دیگر مراٹھا سرداروں نے سوراج کی توسیع کی۔ ایسا سوراج ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے سردار متحد ہو کر لڑتے تو انگریزوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑتا۔ بعد میں انگریزوں نے 150 برس تک حکومت کی، ایسا نہ ہوا ہوتا۔ اگلا سوال ہے، ان سوالوں کے جواب تلاش کیجیے۔ پہلا سوال ہے، گجرات میں مراٹھا حکومت سے متعلق معلومات واضح کیجیے۔ جواب لکھیں گے۔ مراٹھا سرداروں نے جس طرح شمال میں مراٹھا اقتدار کی توسیع کی، اسی طرح گجرات میں بھی اپنا رنگ جمایا۔ سپہ سالار کھنڈے راؤ دھاباڑے اور اس کے بیٹے ترمبک راؤ نے گجرات میں مراٹھا حکومت کی بنیاد رکھی۔ کھنڈے راؤ کی موت کے بعد اس کی بیوی اما بائی نے احمد آباد میں مغل سردار کو شکست دی اور وہاں کے قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد گائیکواڑوں نے گجرات کے وڈودرا یعنی بڑودہ کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ اگلا سوال ہے، نانا فڈنویس نے جنوبی بھارت میں سیاست کی کمان کیسے سنبھالی؟ مادھو راؤ پیشوا کی موت کے بعد مراٹھوں کی حکومت میں ابتری پھیل گئی تھی۔ نانا فڈنویس اور مہادجی شندے نے اس کے شیرازہ بندی کی۔ جس وقت مہادجی شندے شمالی بھارت میں مراٹھوں کا تسلط قائم کرنے میں مصروف تھے، اسی دوران نانا فڈنویس نے جنوبی بھارت میں سیاست کی کمان سنبھالی۔ شکریہ، خدا حافظ۔